بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ۔ السلام علیکم، میرا نام سعید راجپوت ہے اور آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے قرآن اور سائنس۔ اس سے پہلے کہ میں انسانی ارتقاء پر قرآن پاک سے حوالے پیش کروں اور ہم قرآن پاک میں ہیومن ایوولوشن کو ایکسپلور کریں، میرے خیال میں قرآن پاک میں آئی ہوئی دیگر سائنسی حقیقتوں کو ایک نظر دیکھ کر گزرتے چلتے ہیں۔ قرآن پاک کوئی سائنسی کتاب تو ہے نہیں، لیکن کیونکہ ہم مسلمانوں کا اور خود قرآن پاک کا بھی ایک کلیم ہے کہ یہ کتاب خدا کی طرف سے نازل کی گئی ہے، تو پوٹینشلی اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن پاک میں اگر کوئی سائنٹیفک فیکٹ موجود ہے تو وہ 100% درست ہونا چاہیے، کیونکہ سارے سائنٹیفک فنومینا اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہیں، یا کہہ لیں کہ فعل ہیں، اور قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ اس حساب سے اللہ تعالیٰ کے قول اور فعل میں کوئی تضاد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ اصول صرف اسٹیبلشڈ سائنس پر لاگو ہوگا، نہ کہ ہر سائنس کی تھیوری یا ہائپوتھسس پر۔ اور بالکل ایسے ہی جب ہم قرآن پاک کی بات کر رہے ہیں تو اس کے اوریجنل ٹیکسٹ یا الفاظ جیسا کہ قرآن پاک میں آئے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں، نہ کہ کسی شخص کے کیے ہوئے ترجمے یا تفسیر کی بات، کیونکہ بہت سی آیات کے تراجم ماضی میں بالکل مختلف سمجھے گئے، اور بعد میں جب کوئی سائنسی تحقیق ہوئی اور ان آیات کو دوبارہ سمجھا گیا تو ان آیات کو اسٹیبلشڈ سائنس کے مطابق پایا گیا۔ اس سلسلے میں ایک بہت ہی مشہور مثال ہے علق یا علقہ کی، جیسا کہ سورہ علق میں آیا ہے خلق الانسان من علق، یا مثال کے طور پہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 12 سے 14 میں علقہ کا ذکر آیا ہے۔ اس کا ترجمہ پرانے مفسرین نے بلڈ کلاٹ یا جمے ہوئے خون کا کیا، حالانکہ لفظ علقہ کا خون کے ساتھ عربی زبان میں کوئی تعلق نہیں۔ جب انہی آیات کو ایک پروفیشنل ایمبریولوجسٹ نے اسٹڈی کیا جس کا نام تھا پروفیسر کیتھ ایلمور، اس نے کہا کہ میرے لیے یہ بات بالکل روشن ہے کہ یہ آیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا ہی کی طرف سے ملی ہیں، کیونکہ قرآن جب نازل ہوا تب سائنس کو اس حقیقت کا علم بالکل نہیں تھا۔ پروفیسر کیتھ ایلمور نے اللہ کا ترجمہ عربی زبان کے مطابق لیچ نما لٹکی ہوئی شے کا کیا، جو کہ اسٹیبلش سائنس اور قرآن پاک کے اوریجنل الفاظ کے عین مطابق ہے۔ بالکل ایسے ہی اور بھی بہت سی مثالیں موجود ہیں جہاں پر پرانے مترجمین اور مفسرین نے ترجمہ اپنی عقل کے مطابق کیا اور بعد میں سائنسی تحقیق کی وجہ سے ان آیات کا مطلب کھل کر سامنے آیا۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے لوہا اتارا، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، مطلب لوہا نازل کیا، جس کا ترجمہ بہت سے علماء نے لوہا اتارا بھی کیا ہے اور لوہا پیدا کیا بھی کیا ہے۔ لیکن اس آیت کا مطلب اس وقت کھل کر سامنے آیا جب 1937 میں ایک میٹیورولوجسٹ ایم ای والرتھ نے لوہے کے بارے میں تحقیق پبلش کی اور بتایا کہ لوہا ہماری زمین کی دھات نہیں بلکہ آسمان سے میٹیورائٹس کے ساتھ زمین پر اترا۔ سبحان اللہ۔ ایسے ہی بگ بینگ کی تھیوری 1927 میں پیش کی گئی کہ کائنات کی ابتدا ایک سنگل پوائنٹ یا سنگولیرٹی سے ہوئی، اور اس سے پہلے تمام اشراق سماویہ ایک تھے اور اس کے بعد ایک بہت بڑے دھماکے سے وہ جدا ہوئے اور ان میں وسعت پیدا ہوتی گئی۔ 1965 میں دو ریڈیو اسٹرانومرز آرنو پینزیاس اور رابرٹ ولسن نے وہ کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشنز دریافت کر لیں جو بگ بینگ کی وجہ سے اربوں سال پہلے پیدا ہوئی تھی۔ اس ڈسکوری پر ان دونوں کو نوبیل پرائز بھی دیا گیا۔ سو اب بگ بینگ ایک تھیوری نہیں بلکہ سائنسی حقیقت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ سورہ انبیاء آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ اسی بگ بینگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کفار سے کہتا ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ زمین و آسمان ایک تھے
اور ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا۔ اس کے علاوہ سورہ نبا میں آیت نمبر 6 اور 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے زمین کو فرش اور پہاڑوں کو میخیں بنایا ہے۔ یہ بھی سائنس کا ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے کہ پہاڑ زمین کی گردش میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، لیکن جہاں تک تعلق ہے قرآن کے ظاہری الفاظ کا، تو ایک جیو فزسٹ فرینک پریس نے 1986 میں اپنی ایک کتاب ارتھ میں پہاڑوں کو میخوں سے تشبیہ دی اور ماؤنٹ ایورسٹ کی مثال پیش کی کہ یہ سطح سمندر سے تو 9 کلومیٹر زمین کے اوپر ہے، مگر سطح زمین کے نیچے اس کی جڑ 125 کلومیٹر گہری ہے۔ سورہ زاریات کی آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم ہی سما کو پیدا کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس میں وسعت کو پیدا کرنے والے ہیں۔ اور 1924 میں ایک ایسٹرونومر نٹ لینڈ مارک نے پہلی مرتبہ اس کاسمک ایکسپینشن یا کائنات کا کنٹینیوسلی وسیع ہونا ایویڈنس کے ساتھ ثابت کیا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ جہنمی لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب جہنم میں ان کی جلد جل جائے گی تو ان کو نئی جلد دے دی جائے گی تاکہ وہ درد محسوس کر پائیں۔ سائنس ہمیشہ یہ سمجھتی رہی کہ درد کو محسوس کرنے کی قابلیت صرف دماغ کا ایک فنکشن ہے، لیکن نئی تحقیق کے مطابق درد کو محسوس کرنے والے ریسیپٹرز دراصل جلد میں ہی موجود ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان درد کو محسوس کر پاتا ہے۔ فنگر پرنٹس یا جو انگلیوں کے نشان ہوتے ہیں، ان کے بارے میں 1788 میں ایک اناٹومسٹ کرسٹوفر میئر نے پہلی بار یہ تھیوری دی کہ یہ نشان یونیک ہوتے ہیں۔ 1980 میں ہنری فالز نے یہ ثابت کر دیا کہ انسانی فنگر پرنٹس یا انگلیوں کے نشان یونیک ہی ہوتے ہیں، اور اس بارے میں قرآن پاک کی سورہ قیامہ کی آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ تعالیٰ 1400 سال پہلے ہی فرما چکا کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں لوگوں کی انگلیوں کے پور پور مطلب فنگر پرنٹس تک مشابہ پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور یہ جو مثالیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، یہ آٹے میں نمک کے مترادف ہیں۔ قرآن پاک ایسی مثالوں سے بھرا پڑا ہے۔ یہی مثالیں دلچسپی پیدا کرتی ہیں کہ قرآن پاک کو اور ایکسپلور کیا جائے اور دنیا کو بتایا جائے کہ مسلمانوں کا یہ کلیم کہ قرآن پاک خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے صرف بلائنڈ فیتھ یا اندھی تقلید پر بیس نہیں ہے، بلکہ اس کی صداقت سائنسی معیار پر بھی پوری اترتی ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور نصیحت تو وہی پکڑتے ہیں جو اولو الالباب مطلب عقل والے ہوتے ہیں۔ شکریہ۔